बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान गवादर में दुनिया का सबसे गहरा और सबसे महफूज अंडरग्राउंड एयर बेस एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स तामीर करने जा रहा है, जिसमें दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारों के पहाड़ियों के अंदर महफूज तरीन हैंगर्स होंगे और बहर हिंद और इसके अतराफ में तमाम ममालिक तक मार करने वाले ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइलों का लॉन्चिंग सिस्टम और मिसाइलों को बहुत बड़े पैमाने पर स्टोर करने का पूरा एक ज़ेरे ज़मीन कम्प्लेक्स भी तामीर किया जाएगा। ये कम्प्लेक्स पहाड़ियों के नीचे ज़मीन के अंदर 250 से 300 फुट गहरा होगा और एटमी हमले से भी इसे तबाह नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान ये एयरबेस कॉम्प्लेक्स दोस्त मुल्क चीन की टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ तामीर करेगा और इस सिलसिले में मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा रही है। ये ज़ेरे ज़मीन स्ट्रेटजिकल एयरबेस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर कितना गहरा असर डालेगा और भारत व इसराइल समेत दुनिया के कौन कौन से ममालिक इसकी जद में होंगे, आज इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट इसी वीडियो की आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगाज़ हम उन्हीं सियासी मौज़ूआत से करते हैं जो आपने थंबनेल में मुलाहिज़ा फरमाए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि आईनी तरमीम करने में नाकामी के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी से कह दिया गया है कि अब आपकी फॉर्म 47 वाली हुकूमत के आखिरी दिन आ गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अब आप अपनी रवानगी की तैयारी करें और गैर सरकारी तौर पर इमरान खान को अडयाला जेल में पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म का दर्जा दे दिया गया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म अनऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है और दोस्त ममालिक के सफारतकारों को उन तक आज़ादाना रसाई की सहूलत भी दे दी गई है, ताकि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के किरदार के हवाले से अगर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं और इस किसी किस्म की कोई यकीन दहानी चाहती हैं तो इमरान खान से बराह रास्त बात कर सकें। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ज़राए का दावा है कि इस सिलसिले में अमरीकी और चीनी सफारतकारों के 2 वफूद इमरान खान से मुलाकातें कर भी चुके हैं। बड़ी खबर नाज़रीन, बहुत बड़ा धमाका है और चीख रहा है आज हमारा मीडिया, और पीटीआई वाले इस खबर पर बड़े खुश हैं, जबकि पटवारियों की चीखें निकल रही हैं। पटवारी यूट्यूबर्स और एंकर्स चीख रहे हैं कि जनाब ये नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, लेकिन हकीकत यही है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट पसे पर्दा हो चुकी है। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि अमरीकी वफद की मुलाकात कांग्रेस की तरफ से दी गई हिदायत की रोशनी में हुई है और अमरीका के सियासी उमूर के नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन बॉस को दौरा पाकिस्तान के दौरान इस मुलाकात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दे दी गई है। और ये जो खबर बाहर आई है, जब ये ब्रीफिंग दी गई जॉन बॉस की ज़ेर सरकर्दगी जो बड़ा वफद 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आया हुआ था, उसको जब ये ब्रीफिंग दी गई तो ये राज खुला है। एक और अफवाह ये भी है कि खुद जॉन बॉस ने भी अडयाला जेल में इमरान खान के साथ रात गए तफसीली मुलाकात की है, जो अमेरिका के सियासी उमूर के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, लेकिन इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। चीन के सफारतकारों के वफद की इमरान खान से जो मुलाकात हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के चीन के दौरे के बाद ये मुलाकात हुई है और ये दौरा पिछले हफ्ते में हुआ था। हम आपको अपनी साबका वीडियोज़ में बता चुके हैं। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि चीन के सफारतकारों की जो इमरान खान से मुलाकात हुई है उसमें पाकिस्तान के अगले 10 बरसों के किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। एक और बड़ी खबर नाज़रीन जो हमने शुरू में आपके साथ शेयर की
کہ گوادر میں انڈر گراؤنڈ ایئر بیس اینڈ میزائل کمپلیکس کا پروجیکٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اسی حالیہ دورہ چین کے دوران فائنل ہوا ہے، اور اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پر خبروں کا طوفان آیا ہوا ہے، اور بڑی پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے مغرب کی طرف سے اور خاص طور پر امریکہ کی طرف سے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس بڑی ڈیولپمنٹ کی وجہ بھی ہے، ایک بڑی اہم وجہ، یعنی جو نائب امریکی وزیر خارجہ برائے سیاسی امور پولیٹیکل افیئرز جو جان باس آئے ہیں پاکستان، اس کی ایک وجہ یہ اطلاعات بھی بتائی جا رہی ہے، اور جو ڈپٹی وزیر اعظم آئے ہیں روس کے پاکستان کے دورے پر، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ خطے میں بہت بڑے پیمانے پر اسٹریٹجک تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اور عمران خان کا جو حکومت میں آنا یقینی ہوا ہے تو اس سے بھی ہر کسی کو صورتحال میں بڑی تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ہر ملک یہ چاہتا ہے، خاص طور پر جو بڑی طاقتیں ہیں، کہ وہ عمران خان سے پہلے ملاقات کر لیں اور ان سے یقین دہانیاں لے لیں، تاکہ جب عمران خان برسر اقتدار آ جائیں گے تو ان کے جو مفادات ہیں انہیں کوئی بہت بڑا خوفناک خطرہ نہ رہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسی دورے میں عمران خان کا پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے بھی حتمی فیصلے کیے گئے، جو دورہ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پچھلے ہفتے چین کا کیا تھا۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چین کے دورے سے واپسی پر ہی مولانا عبدالغفور حیدری نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے بعد پھر وہ باہر آئے اور میڈیا میں انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ جناب ہمیں یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں غور و فکر کے لیے پورا 1 مہینہ چاہیے۔ تو مولانا عبدالغفور حیدری کا یہ جو اعلان تھا، اس کے پس پردہ بھی، جس طرح ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پس پردہ بھی ان کا جو چین کا 1 ہفتے کا تفصیلی دورہ تھا، اور عین اسی موقع پر جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی چین میں اور بیجنگ میں موجود تھے۔ تو یہ ساری جو انٹرنیشنل لیول پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کا بھی اہم کردار ہے جو آئینی ترمیم پیش کرنے کا منصوبہ تھا اس کی ناکامی میں۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی ایم حکومت کی کارکردگی سے بالکل مایوس ہو چکی ہے، اس لیے 22 اگست کو اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ جو رابطہ ہوا تھا وہ اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس رابطے پر آسمان سر پر اٹھا لیا، اور نواز شریف خاص طور پر بہت غم و غصے میں آ گئے تھے، جس پر اسٹیبلشمنٹ نے فیس سیونگ کے لیے حکومت کو آئینی ترمیم کے ذریعے اپنی بقا کا انتظام کرنے کا ایک چیلنج دیا، جس میں حکومت کی ناکامی یقینی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ خبر بھی ناظرین نجم سیٹھی سمیت مختلف جو بڑے اینکرز ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں کہ حکومت کو یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت برقرار رہے اور آپ 5 سال پورے کریں، تو اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ ایک آئینی ترمیم کر کے اپنا جو معاملہ ہے وہ سیدھا کر لیں، ورنہ فارم 45 اور فارم 47 جسٹس منصور علی شاہ کے آتے ہی کھل جائے گا، اور مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد بھی آپ کے لیے صورتحال پریشان کن ہوگی۔ ناظرین، یہ جو حکومت کی ناکامی ہوئی ہے، اس کے بعد اب انہیں نظر آ گیا ہے کہ ہمارے لیے اب کوئی راہ نہیں بچا۔ اسی دوران عمران خان نے اپنے ساتھ دھوکہ ہونے کا الزام لگایا، جب آپ نے دیکھا کہ جب جو سنگجانی جلسہ ہے اس میں حکومت کی طرف سے سختی کی گئی تو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگایا، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جاری ٹریک 2 مذاکرات میں طے پایا تھا کہ حکومت کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے فوج اور کپتان ایک دوسرے کے خلاف کچھ سخت بیان بازی بھی کریں گے۔ اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی نورا کشتی تھی، کیموفلاج پروجیکٹ تھا، اور سیاست میں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سنگجانی جلسے میں جو آگ بگولا قسم کی تقاریر کی گئیں وہ بھی اسی حکمت عملی کا حصہ قرار دی جا رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جو 8 گھنٹے تک بلا کر مذاکرات کیے گئے وہ بھی نون لیگ کو اس آئینی ترمیم
के चुंगल में फंसाने की एक कोशिश थी जो कामयाब हो गई, क्योंकि नंबर ना होने के बावजूद भी एक ऐसी आईनी तरमीम करने की उन्होंने कोशिश की जिसका दिफा करने का अब उन्हें कोई हौसला नहीं हो रहा। ऐसी एक खौफनाक किस्म की आईनी तरमीम तैयार की गई और फिर इसे मीडिया के ज़रिए लीक भी करवा दिया गया और इसे फिर पास भी नहीं होने दिया गया। और ये आईनी तरमीम इतनी खौफनाक है कि पूरी वकला कम्युनिटी और पूरी जो अदलिया है वो समझ लें कि डट कर खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो असल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है आईनी तरमीम वाला, इसने नून लीग और पीपल्स पार्टी को कहीं का नहीं रहने दिया और अगले कई सालों बल्कि अशरों तक ये एक कलंक का टीका बनकर ये जो आईनी तरमीम का मुसवदा है इनका मुंह चिढ़ाता रहेगा और ये किसी टॉक शो में किसी स्टेज पर इन आईनी तरामीम का दिफा नहीं कर सकेंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। और अगले आम इंतखाबात में भी ये जो आईनी तरमीम का मुसवदा है इन लोगों की मज़ीद इबरतनाक शिकस्त का बायस बनेगा। नाज़रीन, वीडियो की मज़ीद तफसीलात बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अब हुकूमत को भी अंदाज़ा हो गया है कि उसके साथ हाथ हो गया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रवानगी भी अब उन्हें यकीनी नज़र आ रही है। यही वजह है कि कल आज़म नज़ीर तारड़ ने जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने भी कल तस्लीम कर लिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाही मुल्क के आइंदा चीफ जस्टिस होंगे और जो काजी फायज़ ईसा हैं वो 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। ये शिकस्त तस्लीम कर ली है नून लीग ने, क्योंकि अब हालात उसके कंट्रोल में नहीं रहे। ज़राए का नाज़रीन ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह की तकर्री के हवाले से नोटिफिकेशन भी तैयार करवा कर रख लिया है जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में किसी भी वक्त जारी करवा दिया जाएगा। नून लीग की हुकूमत का सबसे बड़ा सहारा नाज़रीन काजी फायज़ ईसा ही था। इसकी रुखसती के साथ ही ये हुकूमत यतीम हो जाएगी। दूसरा बड़ा सहारा इस हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है। इसको भी फारिग करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि काजी फायज़ ईसा के साथ ही सिकंदर सुल्तान राजा को भी फारिग करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। एक तजवीज़ ये ज़ेरे गौर है कि मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में सिकंदर सुल्तान राजा का भी बाजा बजा दिया जाएगा और मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात करवाने में नाकामी का सारा मलबा इन पर डालकर उनकी आखिरी रसूमात का भी आगाज़ कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से इनकार पर उनको तौहीन अदालत में रगड़ दिया जाएगा। ये रगड़ा जो तौहीन अदालत का लगेगा इसके ज़रिए भी उन्हें फारग किया जा सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के तीसरे सबसे बड़े सरपरस्त आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम हैं। उनके हवाले से इत्तलात ये हैं कि वो भी अपनी साहिबजादी की शादी के बाद इसी माह सितंबर के आखिरी हफ्ते में रिटायर्ड हो रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ या लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नया डीजी आईएसआई तैनात किया जा रहा है। यूं अपने तीन बड़े सरपरस्तों से नून लीग और पीपल्स पार्टी आने वाले 3 हफ्तों के अंदर महरूम होने जा रहे हैं, जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका क्या हाल हो जाएगा। और मुल्क में ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली के बाद शहबाज शरीफ के पास बाइज्जत पसपाई का एक ही रास्ता होगा कि असम्बलियाँ तोड़कर अपने वज़राए आला समेत घर वापसी की राह लें और मुल्क में नए आम इंतखाबात की राह हमवार कर दें। अब आखिरी इज्जत वैसे इनको रास्ता नहीं आती, लेकिन ये इनको एक आखिरी रास्ता दिया जाएगा। ज़राए का ऐसा कहना है
کہ آپ خود ہی اسمبلیاں توڑو اور گھر جاؤ اور اتفاق رائے سے ایک نگران حکومت بناؤ، ایک نیا الیکشن کمشنر بناؤ، چیف جسٹس تو منصور علی شاہ آ جائیں گے اور اس کے بعد ملک میں فروری مارچ میں نئے عام انتخابات کروا دیے جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ بلکہ بعض ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید عام انتخابات دسمبر میں ہی اسی سال کروا دیے جائیں۔ یہ ناظرین صورتحال میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی جو طبیعت ہے اس بار واقعی خراب ہے، آئینی ترمیم کی منظوری کا فگر حاصل نہ ہونے اور مولانا فضل الرحمان کے حتمی انکار کا سن کر اسلام آباد آنے والے میاں نواز شریف کا بلڈ پریشر اچانک اس رات شوٹ کر گیا تھا، اس لیے انہیں فوری طور پر لاہور واپس جانا پڑا تاکہ جن ڈاکٹرز کے وہ زیر علاج ہیں انہی کو چیک کروایا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی جو طبیعت ہے مسلسل 2-2.5 ماہ سے خراب ہے، اسی لیے وہ کسی وقت تو رہتے ہیں مری میں اور کبھی وہ رہتے ہیں لاہور میں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس لیے جو آئینی ترمیم ہے اس کا معاملہ تو اب بالکل ختم ہو گیا ہے، اور یہ اچانک واردات اس لیے ڈالی گئی تھی کہ مریم نواز اور نواز شریف کی موجودگی میں ہی شہباز شریف اور مریم نواز یہ کھیل کھیلنا چاہتے تھے۔ ناظرین، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آئینی ترامیم کا معاملہ بڑھ گیا ہے اس لیے بڑے میاں صاحب کی لندن روانگی کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ نہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اگلے 1-1.5 ہفتے میں کسی بھی وقت علاج کے لیے لندن روانہ ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کا ناظرین یہ بھی دعویٰ ہے کہ اتفاق رائے سے ملک میں نئے عام انتخابات کروانے کے حوالے سے NQM، کاف لیگ، عوام پاکستان پارٹی اور فنکشنل لیگ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے ابتدائی بات چیت چلا دی ہے، اور پیر صاحب پگارا، چودھری شجاعت حسین، شاہد خاقان عباسی اور فاروق ستار اس حوالے سے آف دا ریکارڈ ملاقاتیں کر کے سیاسی جماعتوں اور میڈیا کو اس حوالے سے ایک پیج پر لانے کا مشن شروع بھی کر چکے ہیں کہ تمام تنازعات کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے قبل از وقت عام انتخابات، اور اگر یہ حل نہ نکلا تو ملک ایک خوفناک قسم کی انارکی کا شکار ہو جائے گا، اور پھر یا تو ملک میں مارشل لا لگ جائے گا یا بنگلہ دیش کی طرح عوامی انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے سیاسی جماعتوں کو اور خاص طور پر حکومت کو موت دکھا کر بخار پر راضی کیا جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، مجوزہ آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے خیبر پختونخوا نے ایک ٹیکنیکل اقدام کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ اگر حکومت کوئی خفیہ منصوبہ رکھتی ہے تو اس کا بھی توڑ ہو جائے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ گنڈا پور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، اور اس رٹ میں یہ کہا جائے گا کہ چونکہ دونوں ایوان نامکمل ہیں اس لیے موجودہ پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم منظور کرنے کا ابھی حق نہیں ہے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ سینٹ میں خیبر پختونخوا سے سینیٹرز کے انتخاب کا معاملہ لٹکا ہوا ہے، اور قومی اسمبلی میں الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر ابھی عمل نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن میں مسلسل 2 اجلاس کیے جا چکے ہیں، اور ابھی تک مختلف بہانے بنا کر مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی آئینی ماہرین سے مشورہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں PTI کی درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بڑا دھماکہ کر دیا ہے۔ 3 صفحات پر مشتمل محفوظ فیصلہ جاری کرتے ہوئے قرار دیا گیا ہے کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق مجسٹریٹ کو 3 دن میں اور سیشن جج کو 5 دن میں درخواست ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا گیا وقت اپلائی ہوگا، یعنی اسے بھی 5 دن کے اندر فیصلہ دینا ہوگا، اور ہائی کورٹ کو 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ یاد رہے ناظرین کہ توشہ خانہ 2 کیس میں جو 2 کیس ہے وہ نیب سے FIA کو ٹرانسفر ہونے کے بعد اسپیشل جج نے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت کی سماعت غیر معینہ مدت تک التوا میں ڈال رکھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے تحریری فیصلے کے بعد اب اس کیس میں ضمانت کا فیصلہ بھی اگلے چند دن میں متوقع ہے۔
جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کے لیے رجوع کیا جا سکے گا اور وہاں سے انشاءاللہ العزیز ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ یہ کیس اب نیب کے دائرہ اختیار سے تو ویسے ہی نکل چکا ہے۔ ناظرین، گوادر میں دنیا کے محفوظ ترین انڈر گراؤنڈ ایئر بیس اینڈ میزائل کمپلیکس کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی، تو اس کی تھوڑی سی مزید تفصیلات سن لیں کہ دنیا میں یہ جو انڈر گراؤنڈ ایئر بیسز ہیں وہ کیوں تعمیر کیے جاتے ہیں اور کن ممالک نے یہ تعمیر کیے ہوئے ہیں۔ تو ان ممالک کے پہلے آپ نام سن لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیوں تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ان ممالک میں ناظرین ایران ہے، اسرائیل ہے، شمالی کوریا ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے، تائیوان ہے، سوئٹزرلینڈ ہے اور البانیہ ہے۔ یہ تمام ممالک، ان تمام ممالک کو 3 بڑے عالمی طاقتوں سے خطرہ ہے، یعنی جو شمالی کوریا ہے اسے امریکہ اور نیٹو ممالک سے خطرہ ہے جو شمالی کوریا اور ایران ہیں، اور جو اسرائیل ہے اسے عرب ممالک سے اور روس سے خطرہ ہے، کیونکہ بہت چھوٹا سا ملک ہے اور وہ اتنی جلدی دفاع نہیں کر سکتا اپنے کسی کہیں کو، جو ہی طیارے اس کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں یعنی اس کے ایئر بیسز کے سر پر پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرے ممالک ہیں ناروے، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، البانیہ۔ انہیں روس سے خطرہ ہے کیونکہ ناروے اور سویڈن بالکل روس کے سامنے ہیں، اور تائیوان کو چین سے خطرہ ہے، چین کے بھی بالکل سامنے ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں تعمیر کیے جاتے ہیں انڈر گراؤنڈ ایئر بیسز؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ممالک سے انہیں خطرہ ہوتا ہے ان کی جو ایئر پاور ہے اور میزائل پاور ہے وہ بے پناہ ہوتی ہے، اور اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی نہیں ہوتی ان ممالک کے پاس کہ جب ان پر میزائل آئیں گے تو دفاعی شیلڈ کو روک سکے گی یا جوابی طیارے اڑ کر اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو پھر ناظرین، جو علاقے زد میں فوراً آ سکتے ہوں وہاں پھر یہ انڈر گراؤنڈ جو ایئر بیسز ہیں وہ تعمیر کیے جاتے ہیں، چونکہ جو گوادر ہے وہ بالکل سمجھ لیں کہ ایک فرنٹ لائن پر جو ایک فارورڈ ایئر بیس ہوگا پاکستان کا، اور پورے بحر ہند کو کور کرنا ہے، اس لیے گوادر میں اس کا بنایا جانا ضروری ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے انڈر گراؤنڈ بنایا جائے، پہاڑیوں کے نیچے۔ ناظرین، اسرائیل اس کی زد میں آ جائے گا، ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ یہ جو ایئر بیس تعمیر ہونے کے بعد پورا بحر ہند اس کی زد میں ہوگا، بحیرہ عرب اس کی زد میں ہوگا، بحیرہ کلزم اس کی زد میں ہوگا، جو بحر ہند میں ڈیگو گارشیا کا جو امریکی اڈا ہے، وہ جو ایٹمی ان کا اڈا ہے وہ بھی اس کی زد میں ہوگا، خلیج فارس، خلیج عمان، بحیرہ عرب اور بحیرہ کلزم میں موجود امریکی بحری بیڑے بھی اس کی زد میں ہوں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو عالمی میڈیا ہے اس نے یکدم شور مچا دیا ہے کہ جناب یہ جو اڈا ہے یہ پاکستان نہیں چین تعمیر کرنے جا رہا ہے، اور یہاں پر چین اور روس اپنی فوجیں رکھیں گے اور اپنے جہاز رکھیں گے۔ پروپیگنڈے والے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سنسنی پیدا کرنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے پابندیاں لگائی گئی ہیں اور کچھ مزید دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔